دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک ضابطہ بتایا ہے کہ اگر میں کسی کو سلطنت اور اقتدار دوں تو سب سے پہلا سٹیپ وہ کیا لے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک نظم بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گورنرز کو جو خط لکھا تو اس میں ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے معاملات اور معمولات میں جو سب سے وائٹل اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا، جو حقوق اللہ ہیں، تو وہ بطریق اولا حقوق العباد کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کی شکایت کرتا ہے کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور فحاشی کے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہے، انوالو ہے، اٹ مینز اٹ از کنفرم کہ ہماری نماز نہیں، چونکہ اللہ کا فرمان سالڈ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز نہیں روک رہی، ہماری نماز اس پیرامیٹرز کے مطابق نہیں جو نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ جب برے جانشین آتے ہیں تو وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہر آدمی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے اور ہم جو دل میں آئے یعنی منچاہی زندگی گزار رہے، دل چاہا نماز چھوڑ دی، دل چاہا شراب پی لی، دل چاہا زنا کر لیا، دل چاہا غیبت کر لی، دل چاہا بدنظری کر لی، دل چاہا رشوت لے لی، دل چاہا سود کا لین دین کر لیا، دل چاہا ملاوٹ کر لی، دل چاہا کرپشن اور بدعنوانی کر لی، دل چاہا گالی گلوچ کر لی، دل چاہا رشتہ داروں سے رابطے توڑ دیے، تعلق توڑ دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا جو اسپیکٹ ہے، جو پرسپیکٹو ہے، یا جو ہم کہیں کہ بٹوین دا لائن ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کو ضائع کرنے ہی کی وجہ سے ہم خواہشات کی غلامی کے اندر جاگ بسے ہیں۔ اور نماز کو ضائع کرنے کا دو مطلب، ایک مطلب تو ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے، دوسرا مطلب نماز کو سیکھ کر اور اس کے مسائل کو جان کر نہ پڑھے، اور تیسرا مطلب اس کی نماز میں کنسنٹریشن اور استحضار اور دھیان اور یکسوئی نہ ہو۔ ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھیں اور ہماری نمازیں جاندار ہوں اور زندگی شاندار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اس وقت امت کو نماز پر لایا جائے، اور خصوصاً خواتین بہت سارے انہوں نے جسٹیفیکیشن جواز بنائے ہوئے کہ جی بچے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے، اور خاندان بڑا ہے، اور کوکنگ میں اور کچن میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے، اور میں تو جاب کرتی ہوں۔ اگر یہ جواب قبر میں ویلڈ ہوں گے تو چلا لے، لیکن قبر میں یہ جواب ویلڈ نہیں ہوں گے۔ ہم سے زیادہ بیزی لائف والے، ہم سے زیادہ ہائی پروفائل لوگ، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق کا اہتمام بھی کرتے ہیں، چاشت کی نماز بھی ضائع نہیں ہوتی، اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد میں اللہ کے سامنے رات کو اٹھ اٹھ کر گڑانا اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے اندر کی۔ فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے، بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ فجر میں اٹھنا مشکل، لیکن جس دن اس کی فلائٹ ارلی مارننگ ہوتی ہے، اور ہمیشہ انٹرنیشنل فلائٹس اس کا ٹائم یہی ہوتا ہے، رات کو 4 بجے بھی اڑ جاتا ہے۔ دنیا کے مفادات کی خاطر اٹھنا آسان، اللہ کی رضا کی خاطر اٹھنا مشکل ہے۔ عصر کی نماز کاروبار کی نظر ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز غفلت میں اور گھر میں گزر جاتی ہے، اور فجر میں جو ہے وہ نیند سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور ظہر وغیرہ میں ہم اپنے معاملات کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرے کہ
جب نماز کی پابندی ہوگی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ بہت ساری معاشرتی برائیاں وہ انڈیویجول بیسس پر ہوں یا اجتماعی سطح پر خود بخود ختم ہو جائے گی.